چیک کرنے کے مختلف طریقے ہیں، تشخیص کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ پانی کے ذریعے سے چیک کرنا، کپڑے کے ذریعے سے چیک کرنا، تعویذات کے ذریعے سے چیک کرنا، نام کے ذریعے سے چیک کرنا، تسبیح کے ذریعے سے چیک کرنا اور علامات کے ذریعے سے چیک کرنا، مختلف طریقے ہیں۔ وہ سارے چیک کرنے والے کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں وہ تو انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اور ان میں کہاں پر غلطی ہو سکتی ہے جس کو ہم نے نہیں اپنانا، جو ہم نے نہیں کرنا، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بھائی یہ کام میں نہیں کر سکتا، اس سے مجھے جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوگا، یا اس سے مجھے میرے معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہوں گے۔ تو اس لحاظ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ کریں گے، سمجھ آ جائے گی ہمیں کہ ہم نے یہ کرنا نہیں ہے، یہ کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے آتے ہیں پانی کے حوالے سے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پانی کے ذریعے سے کیسے چیک کیا جاتا ہے۔ عموماً لوگ پانی پر دم کرنے والی بہت ساری ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر ملے گی۔ پانی کے ذریعے سے چیک کرنے کے حوالے سے مختلف جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں، سورہ فاتحہ ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آخری 3 کل ہیں، درود ابراہیمی ہے، 7 مرتبہ پڑھ لیں، پانی پر دم کریں، پہلے پانی مریض کو پلا لیں، ذائقہ پوچھ لیں، پھر دوبارہ پلائیں، اور پھر یہ میں ایک نارمل جو طریقہ چل رہا ہے پہلے وہ بتاؤں گا، اور پھر ہم کون سا کریں گے وہ بتاؤں گا۔ تو ایک بیچ میں سے آدھی بات کو سن کے جو ہے وہ نہیں چلنا، آپ نے پوری بات سننی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ غلطی کہاں آتی ہے۔ نارملی جو چیک کیا جاتا ہے اس میں غلطی کہاں آتی ہے۔ اس میں دیکھیں جی کہ جب انسان ایک پانی کے اس پر دم کرتا ہے، معالج دم کر کے دیتا ہے، تو مریض کو اگر کڑوا لگتا ہے تو جادو سمجھا جاتا ہے، اور اگر اس کو کوئی اور ذائقہ آتا ہے تو وہ نظر بد، اگر بے ذائقہ ہوتا ہے تو نظر بد، اگر نارمل ذائقہ ہے تو میڈیکل ایشو، اس طرح کی وہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ لیکن نا یہ ایک تجربہ ہے، اور علاج میں تجربات جائز ہیں، یہ اصول یاد رکھیں۔ کوئی بھی بندہ کوئی تجربہ کرتا ہے تو ہم اس پر فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ تم نے یہ کیسے کیا وہ کیسے کیا، نہیں، ٹھیک ہے علاج میں تجربات جائز ہے، کریں بھائی۔ لیکن اگر علاج میں تجربات، آپ میڈیکل فیلڈ کو لے لیں، اگر علاج میں تجربات میں فائدہ کم ہو اور نقصان زیادہ ہو تو پھر اس تجربہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک اصول ہے کہ اگر ایک چیز کا سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہے اور اس کا فائدہ کم ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پانی والا طریقہ ایک تجربہ ہے، تو تجربہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے آتی ہیں کہ کچھ لوگ اس سے مس گائیڈ ہو جاتے ہیں، یا کچھ لوگ اس سے یعنی غلط تشخیص کر بیٹھتے ہیں۔ اور میں نے اس پر بڑا ڈیپلی جا کے ریسرچ کی ہے کہ کیسے ایک بندہ ہے، اس کو پانی پلایا جاتا ہے، نارمل لگتا ہے، پھر پانی پلایا جاتا ہے، کڑوا لگتا ہے، تو پھر کہاں پر مسئلہ آ رہا ہے؟ پھر تو وہ تو ہو گیا نا جج۔ اچھا جی، اب ہوتا یہ ہے، یہ ہم نہیں کرتے، میں یہ کرتا رہا ہوں 5 سال پہلے، پانی سے چیک کرتا رہا ہوں، لیکن جب میں نے مزید اس پر ریسرچ کی تو مجھے لگا کہ اس میں غلطی کے چانسز زیادہ ہیں، تو لہٰذا میں نے چھوڑ دیا۔ اب غلطی کے چانسز کیسے ہوتے ہیں؟ غلطی کے چانسز ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا دماغ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے، جب اس کو پتہ چل جائے نا کہ ایسے ہونے والا ہے، یہ اس طرح کا ریئیکٹ کرتا ہے، یہ اس طرح کا ریئیکٹ کرتا ہے۔ اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جب ہمارے دماغ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ پانی پر دم کر کے دیا ہوا پانی اب کڑوا ہوگا، مجھ پر جادو، کیونکہ مجھ پر جادو ہے، کیونکہ میں نے خود پہلے مان کے بیٹھا ہوں نا کہ میں نے پہلے فیصلہ کر لیا کہ میرے اوپر جادو ہے، تو مجھے 100% کڑوا لگے گا۔ اور اس پر میں نے کوئی 1-2 مریضوں پر تجربہ نہیں کیا، میں نے قریب سینکڑوں مریضوں پر تجربات کیا۔ میں نے کیا ہم نے یہ کیا کہ ایک مریض کو پانی دیا اور اس کو پانی میں یعنی کچھ نہیں پڑا، پلایا، اور اس کو کہا کہ ابھی ہم پڑھ کے پلائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بار بھی اس کو پلایا، اس نے کہا یہ کڑوا ہے یا کوئی اور ذائقہ بتایا، لیکن ہم نے دوسری بار بھی نہیں پڑھا تھا، صرف جج کرنے کے لیے کہ ہم انسان کا دماغ جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے۔ دیکھیں، ہم چونکہ ساری چیزوں کو اکٹھا لے کے چلتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم نے مطلب بظاہر چیزوں کو دیکھ کے، اگر بظاہر چیزوں کو دیکھ کے چلنے والے ہوتے ہیں نا تو ہم بھی بڑے آرام سے، اور جو چیزیں ملی ہوئی ہیں کتابوں سے اور دوسری چیزوں سے وہ لے کے چلتے رہتے، بڑا سکون کا ماحول، علاج ہو گیا نہیں ہوا اللہ کے سپرد۔ لیکن اگر آپ نے اعتدال کے ساتھ چلنا ہے اور لوگوں کے ساتھ
جھوٹ نہیں بولنا، تو پھر جو ہے وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یار جہاں پر ڈاؤٹ آئے گا میں چھوڑوں گا، اگر میرا طریقہ غلط ثابت ہو رہا ہے تو میں چھوڑوں گا، کیونکہ آپ نے اپنے ساتھ مخلص رہنا ہے، اپنے رب کے ساتھ مخلص رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ مخلص رہنا ہے، تو پھر بھائی چھوڑنا پڑا مجھے، کیونکہ اس طرح کے میں نے تجربات پھر بہت سارے لوگوں کو پہلے ہی پڑھ کے پلا دیا اور ان کو کہا بھی چیک کریں کیسا ہے، ان کا نارمل ہے، دوبارہ پڑھا بھی نہیں، پھر پلایا، کہتے اب کڑوا ہے. تو اس طرح یعنی مجھے لگا، اور میں اس سارے تجربے کو غلط نہیں کہتا، بات کو یاد رکھیں، بہت سارے مریضوں کو ہم نے چیک بھی کیا ہے کہ مطلب ہم نے چیک کیا کہ اس پر جادو یعنی ہے یا نہیں، اور اس سے ہمیں پتہ بھی چلا. میرے پاس ایک پیشنٹ تھے، کوئی میرے خیال 6-7 سال پہلے کی بات ہے، بچی تھی، اور اس کا کنڈیشن یہ تھی کہ اس کو کچھ پتہ نہیں تھا چلتا، پڑھائی کرتے تھے کوئی اس کا نہیں ہوتا تھا، کوئی سمٹم نہیں آتا تھا، کوئی اس پہ کنڈیشن نہیں ہوتی تھی، پڑھائی کرنے سے بچی نارمل بیٹھی ہے، لیکن مسائل ہو رہے ہیں، جنات کی حاضری بھی ہو رہی ہے، جتنا مرضی پڑھ لیں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے، ہمارے قریب کوئی شہر تھا، وہاں سے تھے، تو وہ میرے استاد اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا یہ نا ذرا گھر جا کے چیک کرو. تو میں حکم کو مانتا ہوا چلا گیا، اور میں نے جا کے گھر جب چیک کیا، پڑھائی کی، کچھ نہ سمجھ آیا، اور ہمیں لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں، کیونکہ ہم نے چیزوں کو بہت زیادہ ڈیپلی نہیں دیکھا تھا، سمپل جیسے نارملی مریضوں کو چیک کرتے ہیں اسی لحاظ سے. تو میں نے جب دیکھا کہ علامات تو نہیں نظر آ رہی، پانی پر دم کر کے پلایا گیا، اور اس سے میں نے کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن پانی میں ان کو ذائقہ محسوس ہوا. تو پھر مجھے لگا کہ یہ پرابلم ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں تجربہ ہے، ایسے ہو سکتا ہے، چیک ہو سکتا ہے، لیکن غلطی کے چانسز زیادہ ہے، اس لیے ہم نے نہیں چیک کرنا ہے.